اللہ کرے کہ اس میلاد النبی کے مہینے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو کہ چاہے مال سامنے آ جائے، چاہے اولاد ہماری، چاہے اولاد، دیکھیں ابھی کیسے ہوتا ہے آج کے دور میں، ہم کیسے نبی پاک کے راستے سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، کیسے رسول پاک سے عشق اور تعظیم کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس کی آج کے دور کی کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار کے دوران کوئی بڑی زبردست ڈیل آ گئی، پیسے بڑے اچھے بچ رہے ہیں جناب، نارمل پیسوں سے زیادہ بچ رہے ہیں، مگر تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا جناب، رشوت تھوڑی دینی پڑے گی، یہ سود کا کاروبار بیچ میں آ جائے گا، یا کوئی دھوکہ دینا پڑے گا۔ امتحان اب شروع ہو گیا، اب تم حرام کی طرف جاتے ہو۔ یہ رسول پاک کی غلامی تمہیں یاد آتی ہے کہ آقا نے فرمایا حرام نہیں کمانا ہے۔ نبی پاک کے گھر میں تو کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، تم مال کے لیے نبی پاک کو ناراض کر دو گے؟ رسول پاک فرماتے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ میں مسلمان ہو کر، آقا کا امتی ہو کر کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ نہیں چاہیے مجھے مال، کاش مجھے غزوہ تبوک یاد آ جائے کہ ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال قربان کر دیا تھا۔ اب گھر میں دوسرا کیا معاملہ ہوتا ہے، اولاد کیسے سامنے آ جاتی ہے، بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، اب تو فنکشن کرنا پڑے گا، اب تو جناب سارے الٹے کام کرنے پڑیں گے۔ یہ تمہارا بھی امتحان شروع ہو گیا کہ بچے کو راضی کرنا ہے یا رسول پاک کو راضی کرنا ہے۔ بچہ ناراض ہو جائے اس لیے رسول پاک کو ناراض کر لو گے، اللہ کو ناراض کر لو گے، یہ امتحان ہے کہ بندہ کہ نہیں، میری اولاد کو میں سمجھاؤں گا، میں کیسے رسول پاک کو ناراض کرنے والا کام کر سکتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے اچھے خاصے 5 وقت نیک نمازی، ان کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو جب ان کو کہیں آئے صاحب آپ یہ کر رہے ہیں، ارے کیا کریں، بچے کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بچے کی خوشی کے لیے رب کو ناراض کر دو گے، اللہ کے حبیب کو ناراض کر دو گے۔ اور بلکہ میں تو یہاں نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا، میرا ایک فارمولہ سمجھ لو۔ پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سب مل کے مجھے رپلائی دیجئے، خوشی دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیجئے۔ دولت دینے والا کون ہے؟ نعمت دینے والا کون ہے؟ عروج دینے والا کون ہے؟ اگر کسی کا رشتہ ہو رہا ہے تو یہ رشتے کی نعمت دینے والا کون ہے؟ اگر کسی کے یہاں اولاد ہو رہی ہے تو اولاد دینے والا کون ہے؟ ایسا ہی ہے نا، ہر چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ رب کی طرف سے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جب خوشی رب دے رہا ہے اور جب میں خوشی کو سیلیبریٹ کرتا ہوں، خوشی مناتا ہوں اور اس میں دینے والے کو ہی ناراض کرتا ہوں، یہ کیسی عقل مندی ہے؟ یعنی میری فیملی خوش، میرے بچے خوش، میرے دوست بھی خوش، اور جس نے خوشی دی ہے وہ ناراض، یہ عقل مندی ہے؟ دنیا میں کوئی آپ کو کوئی گفٹ دے، کوئی بونس دے دے، سیٹ ہے تو بونس دے دے، دوست ہے تو کوئی گفٹ دے دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ یار بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس نے بڑا اچھا مجھے گفٹ دیا، مصیبت میں کام آیا۔ یار رب نے مجھے جب بھی نعمت دی، پرابلم پتہ کیا ہو گیا ہے؟ شیطان نے بڑا کمال کا گیم کیا ہے، کمال کیا کہوں، تب تباہی والا گیم کیا ہمارے ساتھ کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں نا، whenever we try to celebrate anything، چاہے بچہ پیدا ہو جائے، برتھ ڈے منانی ہے، شادی کرنی ہے تو شادی کو سیلیبریٹ کرنا ہے، نیا گھر پارٹی کرنی ہے، نیا کاروبار اوپننگ سیریمنی کرنی ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، مگر ہر نعمت پر رب کو ناراض کرنا ہے۔ پھر ہم پتہ ہے کہتے ہیں یار پتہ نہیں، نئے گھر میں گیا سکون نہیں ہے، نیا کاروبار شروع کیا برباد ہو گیا، بچی کی شادی کی، بچی گھر میں خوش نہیں ہے، تم نے ہر خوشی میں رب کو ناراض کیا۔ یار تم اپنے 15-20 دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو جو تمہیں خوشی دے رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کروڑ 2 کروڑ روپے شادی پہ خرچ کرنے کے بعد بچے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اب تو سنا ہے 1-1 کروڑ روپے کوئی گلوکار آتے ہیں جن کو دیتے ہیں لوگ۔ توبہ توبہ توبہ، آپ سوچئے، یعنی آپ رب کو ناراض کرنے والا کون سا کام ہے جو اپنی خوشی میں نہیں کر رہے، اور پھر کہتے ہیں ہماری خوشی نہیں چل رہی، ہماری خوشی بڑھ نہیں رہی۔ برباد ہو جائے گی خوشیاں اگر رب ناراض، کیونکہ خوشی دینی اس نے ہے نا، نعمت لینی اس سے، ناراض بھی اسی کو کر رہے ہیں۔ آج ایک فارمولہ یاد کر لو، میں نیت کرتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ کہنا آج کے بعد جب بھی خوشی مناؤں گا تو ایسے مناؤں گا میں بھی خوش، میرے گھر والے اور میرے دوست بھی خوش، اور میرا مالک بھی خوش۔ رب کو ناراض کر کے خوشی نہیں مناؤں گا۔ جس دن یہ فارمولہ یاد ہو گیا نا، اب آپ جب بھی خوشی بنانے لگے، دیکھیں اسلام میں شادی کے اندر اچھا کھانا بنانا منع نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، ہم ایک خوشی منائیں۔ ہم برتھ ڈے کرتے، کون منع کرتا ہے؟ بنائے برتھ ڈے، کھلائے کھانا، مگر وہ کام تو نہ کریں نا جو رب کو ناراض کرنے والا ہے۔ درود شریف پڑھ کے بھی، نعت شریف پڑھ کے بھی برتھ ڈے منائی جا سکتی ہے، بریانی کھانا بنا کے بھی گفٹ دے، کون منع کرتا ہے؟ اچھے کپڑے پہنے کون منع کرتا ہے؟ مگر خواہ خواہ میوزک ڈالنا ہے، خواہ خواہ ناچ ڈالنا ہے، خواہ خواہ بے پردگی ڈالنی، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے شیطان ڈال دیتا ہے۔ تو
پھر وہ بندہ سوچے جو کہتا ہے میں نبی پاک کا غلام ہوں، کیسے بچوں کی خوشی میں گناہ کرتا ہے، کیسے اپنی سیلیبریشن میں گناہ کرتا ہے۔ یہ میلاد کا مہینہ ہمیں ایک بات یاد دلاتا ہے۔ میں آخر میں اعلیٰ حضرت کا ہی ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ یاد ہو جائے۔ ہوا کیا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمارا شہر بریلی کے قریب ایک ریاست ہے نان پارا، اس کا نواب بڑا امیر آدمی ہے، لوگ اس کی مدح سرائی کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، قصیدہ لکھتے ہیں، وہ تحفے دیتا ہے۔ آپ تو کمال کے شاعر ہیں، آپ بھی ایک کلام لکھ دیں اس کی شان میں، وظیفہ ایک اچھا سا کیا کہتے ہیں قصیدہ لکھ دیں، آپ کو بھی تحفے مل جائیں گے۔ آپ نے قلم اٹھایا، اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ جناب یہ تو کمال کے شاعر ہیں، یہ سب سے اچھا ہی قصیدہ لکھیں گے۔ ہاں واقعی لکھا تو ون آف دا بیسٹ، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا، اور واقعی کیسا کمال کا قصیدہ لکھ ڈالا۔ آپ لکھتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لکھتے 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 جو اعلیٰ حضرت نے مقطع لکھا نا، وہ میرے آج بیان کا میسج سمجھ لو، آج ربیع الاول کا پیغام سمجھ لو۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے تو بڑا خوبصورت کام کیا، اب باریک بات ہے، عقل مند لوگ سمجھ جائیں گے۔ ریاست کا نام کیا تھا؟ نان پارا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں، اے رضا میں پیسے والوں کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم، میں غلام ہوں اپنے آقا کا، میرا دین پارائے نا نہیں۔ نان پارا تھا نا، اس کو پہلے تو دو ٹکڑے کر دیے، اور نان پارائے نا کا مطلب کیا ہے کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے کے لیے میں دین بیچتا پھروں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ آج یہ پیغام لے جاؤ، جب بھی حرام روزی نظر آئے، جب بھی گناہ کی محفل نظر آئے، جب بھی برے کام نظر آئے، جب بھی نبی پاک کی نافرمانی کی طرف تمہیں کوئی دوست بلائے، یا چلو تھوڑا شراب کی محفل، چلو جوئے کی محفل، چلو جناب بے پردگی کی محفل، فلاں ملک میں چلتے ہیں وہاں جا کے ذرا عیاشی کریں گے، بس یہ شعر دہرا لینا، میں گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پارائے نہ نہیں ہے، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑی خوشی، تھوڑے پیسے، تھوڑی انجوائمنٹ کے لیے میں اپنے دین کو کمپرومائز کر جاؤں، میں نبی پاک کی غلامی کو سیل کر جاؤں۔ اگر ایسی غلامی، ایسی محبت کے ساتھ، ایسی تعظیم کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری نا، پھر دیکھو انشاءاللہ ادھر بھی مزے ہوں گے، ادھر بھی مزے ہوں گے۔ کیسے مزے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے انشاءاللہ تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، آقا قبر میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے دیدار سے اپنے غلام کو نوازیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے، سب سے زیادہ کسی کی تعظیم کرنی ہے تو جناب رسول اللہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ اور ان تعظیم اور محبت کرنے والوں میں صحابہ اور اہل بیت کا نرالا اور اونچا مقام ہے، اس لیے صحابہ اور اہل بیت سے بھی دل و جان سے پیار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں ان کاموں سے بچنا ہے کہ آقا ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، اور یہ راضی ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو جب بھی زندگی میں کوئی کام کریں، نیا گھر بنا رہا ہوں، دوستوں کی دعوت کر رہا ہوں، گھر میں کوئی تقریب کر رہا ہوں، نیا کاروبار کر رہا ہوں، بس یہ دیکھ لو یہ کام کروں گا اللہ اور اس کے رسول ناراض تو نہیں ہوں گے، کوئی غلط تو نہیں ہو رہا۔ جب یہ اب چیک کر کے چلتے رہو گے تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔